دجال پیدا ہو چکا ہے، اس وقت زندہ ہے اور طویل مدت سے کسی جزیرے کے اندر ایک گرجے میں بند ہے۔ قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا۔ دجال کا باہر نکلنا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک اہم اور بڑی علامت ہوگی۔ یہ جاننے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں اب آگے ویڈیو کی طرف۔ مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت فاطمہ بنت قیس کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت تمیم داری کے ایک سفر کا عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت تمیم داری ایک مشہور صحابی جو عیسائیت سے توبہ طیب ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی کے ساتھ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندری موجیں ان کے ساتھ 1 مہینے تک کھیلتی رہیں، پھر انہوں نے مغرب کی جانب ایک سمندری جزیرہ میں پناہ لی اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کے بال اتنے موٹے موٹے اور زیادہ تھے کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس جانور سے کہا، اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ وہ جانور بولا کہ میں جساسا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، جساسا کیا چیز ہے؟ جساسا بولا کہ میں ایک جاسوس ہوں جو ایک شخص کے لیے جاسوسی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس گرجے کے میں ایک آدمی موجود ہے اور اسے تمہاری باتیں سننے کا شوق ہے، اس لیے اس کے پاس چلو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم جلدی روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آدمی دیکھا۔ اس سے بڑا اور عظیم البحثہ یعنی مضبوط موٹا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہا ہی لوہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، ارے کم بخت تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب جب تم میری خبر پا ہی چکے ہو تو پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا، ہم کچھ اہل عرب ہیں، ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن ہم سمندر میں اس وقت داخل ہوئے جب اس کی طغیانی زوروں پر تھی۔ 1 مہینے تک سمندری موج میں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم نے تیرے اس جزیرے میں پناہ لی اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا، موٹے اور تازہ، اتنا زیادہ بالوں والا کہ ہمیں اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم نے اس جانور سے کہا، کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا، جساسا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، گرجا میں ایک آدمی کو تمہاری باتیں سننے کا اشتیاق ہے، اس لیے اس کے پاس چلو۔ ہم گھبرا کر تیرے پاس آ گئے کہ کہیں یہ کوئی شیطان تو نہ ہو۔ قید میں جکڑا ہوا وہ شخص بولا کہ مجھے نخل بیسان یعنی اردن کا شہر کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ نخل بیسان کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ان قریب اس پر پھل نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ درخت اب پھل نہیں دیتے۔ یہاں معلوم ہوا کہ 2 کھجوریں اب باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی اب پھل نہیں دیتی۔ ہم نے کہا کہ ان قریب، اس نے کہا ان قریب اس پر پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہا، بحیرہ طبریہ شام کا سمندر کی خبر سناؤ۔ ہم نے کہا، بحیرہ طبریہ کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ کہا، بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ بحیرہ جو ہے اس میں اب پانی کم ہو چکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، کم ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا چشمہ زغر بیت المقدس سے 3 میل دور بحیرہ روم مردار کے ایک چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ یہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی میں سے کسی کے متعلق نام ہے، اسی کے نام کی وجہ سے یہ زغر ہے۔
انہوں نے کہا اس کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ چشمہ میں پانی موجود ہے، اور کیا اس کے ارد گرد کے لوگ اس چشمہ سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، وہ وہاں پر بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب وہاں چشمہ میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سناؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اہل عرب ان سے لڑے بھی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے پوچھا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا، ہم نے اسے بتایا کہ وہ ارد گرد کے تمام اہل عرب پر غالب آ چکے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے تعجب سے پوچھا کیا ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اہل عرب اب یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر پوری زمین پر گھوموں گا اور مکہ اور طیبہ کے علاوہ پوری زمین کو 40 راتوں میں طے کر لوں گا اور کوئی بستی نہ چھوڑوں گا۔ البتہ مکہ اور طیبہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر داخل ہونا چاہوں گا تو میرا استقبال ہاتھ میں تلوار سونپے ایک فرشتہ کرے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا، اور اس کے ہر درے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مارتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہی طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ، اور فرمایا کہ میں تم سے یہی بیان نہ کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا جی بالکل۔ فرمایا کہ مجھے تمیم داری کے اس واقعے سے خوشی ہوئی، کیونکہ مکہ اور مدینہ سے متعلق میں تم سے جو کچھ بیان کرتا تھا یہی اس کے موافق ہے جو حضرت تمیم داری نے دیکھا ہے۔ یاد رکھو دجال بحر شام یا بحر یمن میں ہے۔ پھر 3 دفعہ فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق سے آئے گا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن واجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بحر تبریہ کے متعلق سوال جواب کرنے کے بعد دجال نے گدھے کی طرح زور سے 3 دفعہ آواز نکالی اور کہا کہ جو ہی میں اس قید سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا تو پوری دنیا کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ شام یا یمن کے سمندری جزائر میں ایک گرجے کے اندر پابند زنجیر سلاسل ہے۔ قریب قیامت میں وہ وہاں سے نکل کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے، بیت المقدس اور مقام طور کے، باقی سب جگہ پر چکر لگائے گا۔ بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال نہ روندے سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان کے ہر درے پر صفے باندھے فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ غالباً اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ پاک کے پیچھے سے آنے کی کوشش کرے گا اور احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے کچھ ماشتوں کو اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ سفید مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ حضرات قارئین کرام، دور سے دیکھنے والے آدمی کو مسجد نبوی واقعی ایک سفید محل کی طرح نظر آتی ہے، خصوصاً جبل احد پر چڑھ کر اس کا نظارہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت خاتم الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دجال نے 4 سوال کیے ان میں 3 سوالوں کے جواب پورے ہو چکے ہیں۔ ایک چشمہ کے متعلق کہا اس میں پانی ہے، جی ہاں وہ چشمہ اب پانی ختم ہو چکا ہے۔ ایک دوسرا اس نے سوال کیا کیا پھل درخت وہاں پھل دیتے ہیں؟ درختوں کے متعلق جو پھل ذکر کیا، جی ہاں وہاں بھی اب پھل درخت 2 کھجوریں باقی رہ گئی ہیں جو نہیں دے رہی۔
تیسرا سوال اس کا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہ اس وقت ہی پوری ہو چکی تھی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہی تشریف لا چکے تھے۔ چوتھا سوال اس کا ایک سمندر کے جزیرے کے بارے میں تھا کہ وہاں پانی اب چل رہا ہے کہ نہیں۔ جی ہاں، اب وہاں پانی چل رہا ہے لیکن کم ہو چکا ہے۔ یہ ایک نشانی اب باقی رہ گئی ہے، 4 نشانہ پوری ہو چکی ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی آپ کو اور مجھے دجال کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔